ایک زمانہ تھا اور وہ زمانہ ایک ایسا زمانہ ہے کہ جس کے صدقے جس کے توفیل ہم سب مسلمان انسانیت اس دنیا میں چل رہی ہے، اور ہم اپنے رب کے بے حد مشکور ہیں، بے حد شکر گزار ہیں کہ بن مانگے ہمیں جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اس دین میں رکھا، اور ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم ان کی پیروی کرتے ہوئے، ان کے بتلائے ہوئے، جو تعلیم کردہ ہوئے ان کے جو معاملات ہیں، ہم ان کے صدقے، ان کے توفیل، اہل بیت کے صدقے، ان کے توفیل لوگ چل رہے ہیں۔ اسی طرح ایک شب جناب رسول خدا کی بارگاہ میں اصحاب رسول موجود ہیں، اور وہاں پہ ہم قربان جائیں عظیم ہستی جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو ہمارے رسول ہیں، اور اپنے اصحاب کو یہ تعلیم فرما رہے ہیں کہ ہر انسان کو اپنی زندگی میں دوسروں کو کس طرح سے معاف کیا کرو، درگزر کیا کرو، صبر کیا کرو، اور اصحاب ان کی تعلیم کردہ چیزوں کو سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اور ان کی اس نشست میں ایک صحابی تھے، وہ پوچھنے لگے کہ جناب رسول خدا، اگر ہمارا کوئی غلام غلطی کرتے تو ہم اس کو دن میں کتنی دفعہ معاف کیا؟ تو جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمانے لگے کہ اس کو 70 دفعہ دن میں معاف کیا کرو۔ تو صحابی رسول کہنے لگے کہ حضور پھر تو یہ ہوا کہ ہمارا جو غلام ہے اس کو ہم 70 دفعہ معاف کریں، وہ غلطی کرے، لگتا ہے وہی ہمارا حق ہے۔ تو جناب رسول خدا کہنے لگے تم ٹھیک کہہ رہے ہو، وہی تمہارا حق ہے۔ ان تمام باتوں سے، اس تمام نشست سے اخذ یہ ہوتا ہے کہ اس محفل کی جو نتیجہ فکر تھی وہ یہ تھی کہ غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ عمل کوئی اور کرتا ہے اور غصہ کوئی اور کرتا ہے، کہ غصہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو نفرت سے یا کسی کے برے عمل سے پیدا ہو جاتا ہے، اور غصہ اس شخص کو ہوتا ہے جس بیچارے کا قصور ہی کوئی نہیں ہو۔ یعنی غصہ ایک ایسی بیماری ہے کہ کرے کوئی اور بیماری لاحق کسی۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے اعمال کی طرف یہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اعمال کے اندر وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم اس بیماری کا شکار ہو رہے ہیں۔ کہ غصہ وہ بیماری جو کسی کے دوسرے کے عمل کرنے سے آپ کو لاحق ہو جاتی ہے، اور یہ ان لوگوں کو ہوتی ہے کہ جن کا دل بڑا کمزور ہوتا ہے۔ تو دل جب کمزور ہو جائے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں۔ کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ، آپ کا اپنا بچہ، آپ کی اپنی اولاد چھوٹی عمر میں گالی دے دے، آپ کہتے ہیں واہ کتنا کیوٹ لگ رہا ہے، کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ لیکن اگر کسی اور کا بچہ گالی دے تو آپ کہے کہ عجیب ماں باپ ہیں، اس کے تربیت ہی کوئی نہیں کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ دل ہو، جہاں پہ محبت ہو، جہاں پہ صبر ہو، یا یوں کہہ لیں کہ بس جہاں پہ دل ہو تو وہاں پہ غصہ نہیں ہو۔ تو اپنے دل کو اتنا مضبوط کر لینا، یا اپنے دل کو اتنا وسیع کر لینا کہ دنیا میں دوسروں کے اعمال سے یہ بیماری آپ کو لاحق نہ ہو، کہ ایسا دل ہو جائے، ایسا مضبوط دل ہو جائے، ایسے معاملات آپ کے ہو جائیں کہ جیسے بڑے بڑے اللہ کے نبی پیغمبر گزرے، ان کو لوگوں نے کیا کچھ نہیں کہا۔ سلام ہو ان ہستیوں پر، سلام ہو اللہ کے اس حبیب پر بھی
کہ جنہوں نے اتنا کچھ سنا لیکن اس کے باوجود لوگوں کے لیے، اپنی امت کے لیے دعا کرتے رہے، کیا پروردگار ان کو سیدھے راستے پہ لے، ان کو نیکی کی طرف لے کر۔ تو دنیا میں رہنے کے لیے اگر ہم اس عمل کو اپنا لیں کہ ہمارا بھی شیوا یہ ہو جائے کہ اگر کوئی شخص آپ کو کچھ کہتا ہے، کوئی اکثر مذاق میں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آپ بے وقوف ہیں، آپ گدھے ہیں، بھئی ہیں تو ہیں، کہہ کوئی اور رہا ہے، آپ کو پتہ ہے آپ جو ہیں، آپ کو معلوم ہے جو ہے، لیکن اس چیز کے اوپر ریئیکٹ کرنا، اس چیز کے اوپر اس کا اظہار کر دینا غصے میں، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اس بیماری کا شکار ہو گئے۔ کہ بہت سارے ایسے واقعات، لاہور شہر کفرستان تھا، 1000 سال قبل کی بات ہے، بزرگ آتے ہیں وہاں پہ، حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو حکم ہوتا ہے اپنے مرشد کی طرف سے کہ حسین لاہور جاؤ۔ لاہور آتے ہیں، لاہور کے اس وقت 12 دروازے، اور جب نکلتے ہیں تبلیغ کے لیے، اللہ کا پیغام دینے کے لیے، تو وہاں پہ ہندو تھے، کوئی بھجن پڑھ رہا ہے، کوئی گانے گا رہا ہے، کوئی باجے بجا رہا ہے۔ 1 سال گزر گیا، ان کے بھائی ساتھ تھے، کہنے لگے کہ حضور 1 سال ہو گیا کہ کوئی مسلمان نہیں ہو رہا، اور ان کی حرکتیں دیکھ کے جلال بھی آ رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی فی الحال جو چل رہا ہے چلنے دو۔ پھر 1 اور سال گزرا، کوئی مسلمان نہیں ہوا۔ پھر 1 اور سال گزر گیا کہ لوگ باجے بجا رہے ہیں، جیسے پھل نے اس کے چھلکے پھینک رہے ہیں۔ تو پھر وہ کہنے لگے کہ حضور ایک طویل عرصہ ہو گیا، 3 سال ہو گئے، کوئی بھی مسلمان نہیں ہو رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ جلال تو یہ کہتا ہے کہ دعا کروں اور اڑا کے رکھ دوں، لیکن ہماری میزبانی ایسی ہے کہ جو مل رہا ہے اسی کو قبول کر لو۔ اور پھر چند دن کے بعد رام چند مسلمان ہوتا ہے، پھر اس کی فیملی ہوتی ہے، اور پھر کرتے کرتے آگے سلسلہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لاہور تشریف لاتے ہیں، تو آج لاہور داتا کی نگری سے جانا جاتا ہے کہ چھلکے پھینکنے والے محروم رہے اور چھلکے کھانے والا راز پا گیا۔ تو آپ کو بھی راز پانا ہے، کہ آپ کو بھی اس مقام پہ پہنچنا ہے کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد بڑا بلند ہے۔ بلند کیا ہے؟ کہ جس شخص کی زندگی میں چھوٹے کام ہوں گے نا، وہ ہر گلی کی نکر میں لڑے گا، ہر سڑک پہ لڑے گا۔ اور اگر کوئی شخص چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ لڑے تو سمجھ جائیں کہ اس کی زندگی میں بڑا کام کوئی نہیں۔ اور میں آپ کو یہ کہوں کہ ہماری زندگی میں بہت بڑے بڑے ہمارے کام کیوں ہیں؟ ہمارا اللہ بہت وسیع ہے۔ جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بڑی وسیع ہیں، فکر اہل بیت بڑی وسیع، فکر اصحاب رسول بڑی وسیع، فکر اولیاء کرام بڑی وسیع، کہ اتنے بلند ہمارے کام ہوں اور ہم چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ لڑیں اور غصہ کرتے۔ اور جب ہم غصہ کریں گے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ میں سویا تھا، میں نے خواب دیکھا، اس میں بچھو نظر آئے، اس میں سانپ نظر آنے شروع۔ تو جب آپ کی طبیعت میں ہی چڑچڑا پن ہوگا تو پھر آپ کو خواب بھی ویسے آنے لگ پڑیں گے۔ خوابوں کے اندر نور دیکھیں، خوابوں کے اندر جلوے دیکھیں، اور یہ تبھی ہوگا کہ جب آپ کی صفت کے اندر درگزر کرنا، برداشت کرنا جو ہے آپ کی صفت میں آئے گا۔ تو میری دعا ہے کہ پروردگار آج کی اس شب کے صدقے، اس شب کے توفیل ہم سب کے لیے ہماری زندگیوں میں ہمیں صبر کرنا، اور یہ غصہ یہ وہ شیطان کا ہتھیار ہے جو اس کو سکون دیتا ہے، کہ ہمیں اس غصے سے پروردگار ایسے پاکیزہ کر دے کہ یہ ہے ہی نہیں۔